بل دیگر بھی اپنی زبانوں کو معطر کریں بلندر صلوات۔ اہل ایمان اور اہل اسلام کی محافظت، بیماروں کی شفا یابی، بے اولاد گودوں کی اولاد نرینہ، محبین اہل بیت کی جان و مال کی حفاظت، دشمنان دین، دشمنان قرآن، دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کی نیست و نابودی کے لیے بلندر صلوات۔ دنیا کے جس کونے میں مومنین آباد ہیں، سب کی جان و مال کی حفاظت کے لیے، اس عزاداری مخدومہ کونین میں شریک ہونے والوں کی حاجات کی برابری کے لیے یہ عزاخانہ تاکہ ہمیں امام زمان آباد رہے، اس دعا کی قبولیت کے لیے نامی دل میں سخنے قدمیں جس نے تعاون کیا، سب کے تعاون کی قبولیت کے لیے، جتنے بیمار ہیں ان سب کی شفا یابی کے لیے، جو مومنہ مریض ہیں ان کی آنکھ کا آپریشن ہے ان کی شفا یابی کے لیے، منیر علی شاہی کی بیٹی کا مریض ہیں ان کی شفا یابی کے لیے، شوکت حسین بیمار ہیں ان کی شفا یابی کے لیے، علامہ ناظر عباس تقوی صاحب کے فرزند ارجمند مریض ہیں ان کی شفا کلی کے لیے، اور ملنگ علی اکبر کی زوجہ مریض ہیں ان کی شفا یابی کے لیے، اور جتنے بیمار ہیں میرے اللہ تو جانتا ہے، بیمار کربلا کی بیماری کا صدقہ ان سب کی شفا یابی کو، ان کو صحت اور سلامتی عطا فرما، ان سب کی شفا یابی کے لیے پوری طاقت کے ساتھ خاندان زہرا پہ بلندر صلوات۔ شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، حاضرین کے مرحومین کے لیے، ان مومنین و مومنات کے لیے جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں، ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اپنے اپنے مرحومین اور شہداء کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، ریاض حسین کے بیٹے کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ مل کر بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا
وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم الملعونين أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ثم قال إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الفاطمة بضعة مني من أحبها فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله ومن أغضبها فقد أغضبني ومن أغضبني فقد أغضب الله بلند الصلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت مل کے بولو حسینیت اپنے ایمان کا اعلان کرو حسینیت عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کرو پوری طاقت سے جواب دو حسینیت قرآن اور آل بیت سے محبت کا دم بھرے پوری جرت سے جواب دیں حسینیت حسینیت یزیدیت 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 بلندر صلوات میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں عزیز و دوستوں عربوں کا بدو ترین معاشرہ اور اس غلیظ معاشرے کے بدکماش لوگ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا ایسا گندا معاشرہ کہ جس کے اندر نہ آدم کی بات تھی نہ آدمیت کی نہ انسان کی بات تھی نہ انسانیت کی نہ حق کی بات تھی نہ حقانیت کی ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو پوجنے والے برہنہ طواف بیت اللہ کرنے والے شراب کو پانی کی طرح پینے والے غریبوں کے مالوں کو لوٹنے والے لوگوں کے خون میں ناحق ہاتھ رنگنے والے اس بدو معاشرے کو جب میرے رب نے سنوارنے کا ارادہ کیا جس ذات کو مصلح اعظم بنا کر بھیجا قرآن اسے محمد مصطفیٰ کہتا ہے اور اس معاشرے کی گندگیوں میں سب سے بڑی گندگی یہ تھی کہ یہ معاشرہ جہاں لوگوں کے خون میں ہاتھ رنگتا تھا وہاں اس معاشرے میں عورت کا کوئی مقام نہ تھا عورت ماں ہو یا بہن بیٹی ہو یا زوجہ اس کے حق میں ڈاکہ ڈالا جاتا اس کی توہین کی جاتی حتیٰ کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے پھر میرے پاک رب نے جب اسی بدو معاشرے کے اندر عورت کے مقام و معیار کو واضح کرنا چاہا
تو محمد کی گود میں اسے بھیجا جسے اللہ خود فاطمہ کہتا ہے۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ تھے کتنے میں بیٹھے ہوئے؟ تو فاطمہ اللہ کے رسول کی، اور یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جہاں عرب کے بدوؤں کی گز پر زبانیں کھلی تھی۔ کوئی کہتا تھا محمد کے دین کا کیا بنے گا، کوئی کہتا تھا محمد کی شریعت کا کیا بنے گا، اور یہ وہ زمانہ تھا جس کے صدقے میں اللہ پوری کائنات کو بیٹے دیتا ہے، اس کو بھی بیٹے دیتا ہے اور پھر بیٹے دے کر واپس لے لیتا ہے، اور اس ماحول میں واپس لیتا ہے جہاں عرب کے بدوؤں کی گز بھر زبانیں کھلی ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے اپنی چوکھٹوں پر بیٹھ کر، اپنے ڈیروں پر بیٹھ کر، اپنی بیٹھکوں پر بیٹھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ محمد کے دین کا کیا بنے گا، محمد کی شریعت کا کیا بنے گا، محمد کے اسلام کا کیا بنے گا، محمد کے قرآن کا کیا بنے گا۔ کیوں؟ اس کا تو بیٹا ہی نہیں رہا ہے۔ میرے 10 بیٹے، میرے 15 بیٹے، میرے 20 بیٹے، میرے 18 بیٹے۔ اس وقت میرے اللہ نے 3 آیتوں کو نازل کیا اور اپنے محمد کو تسلی دے کر کہا میرا حبیب گھبرا نہیں، ان اعطینک الکوثر، ہم نے زہرا کی صورت میں تجھے کوثر عطا کی ہے۔ فصلی لربک وانحر، رب کی نماز بھی پڑھ اور قربانی بھی کر، تیرا رب وعدہ کرتا ہے ان شانئک هو الابتر، تجھے بے نام و نشان کہنے والے، تمہیں تم بریدہ کہنے والے، تمہیں بے نسلہ کہنے والے مٹ جائیں گے، اپنی گندگیوں کا ڈھیر بنیں گے۔ اور 1400 سال گزر گئے، کہاں گیا ابو لہب، کہاں گیا ابو جہل، کہاں گیا عتبہ، کہاں گیا شیبہ، کہاں گئے عرب کے بڑے بڑے سردار، کہاں کے بڑے بڑے قبیلوں والے، مٹ گئے۔ بیٹی والا محمد کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد۔ تو میری گل سمجھ آتی ہے میرے دوستوں، ذرا بیوی کے ذات پہ مل کر پوری طاقت کے ساتھ بلند تر صلوات۔ اور یاد رکھنا سیدہ نعمت خدا ہے اور عام نعمت نہیں، جس کے لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں للفاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ، جس بی بی کے 9 نام اللہ خود رکھے، محمد کی اس بیٹی کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ فاطمہ، صدیقہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، محدثہ۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے؟ اور ایک ایک نام پہ عزیز و بزرگوں اگر بات کی جائے کئی اشرے درکار ہیں۔ ایک نام میں 3 ناموں پہ ایک جملہ عرض کروں، متوجہ چاہتا ہوں۔ ایک نام ہے بی بی کا فاطمہ، جس کے بارے میں میرے چھٹے مولا سے پوچھا گیا جب رسول اللہ آپ کی جدہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ اور میں اس لیے کہ میری دادی کے نام کے معنی ہے بچانے والی۔ مولا کس کو کس سے بچانے والی؟ اور میں اپنے شیعوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والی، اپنے شیعوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والی۔ سائل کہتے ہیں مولا میری تشنگی دور نہیں ہوئی، میری پیاس دور نہیں ہوئی، مولا میں ابھی پیاسا ہوں، مجھے اس نام کی وضاحت چاہیے۔ میرے امام فرماتے ہیں سنو، میرے جد رسول خدا فرماتے تھے جب معاشر کا میدان سجے گا میری بیٹی فاطمہ اللہ کی عدالت میں کھڑی ہو جائے گی، اللہ کے حضور حاضر ہوگی، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے میری بیٹی کہے گی الہی و ربی و سیدی، اور میرے معبود اور میرے رب اور میرے سردار سمیتنی فاطمہ، تم نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے۔ اللہ کی آواز ہے کہ ہاں بنت پیغمبر، میں اللہ نے تیرا نام فاطمہ رکھا ہے۔ فوراً نبی بھی عرض کرے گی اور میرا نام فاطمہ رکھنے والا آج فاطمہ تم سے مانگنے آئی ہے، آج فاطمہ تم سے مانگنے آئی ہے۔ میرے محمد کی بیٹی کیا مانگنا چاہتی ہے؟ آواز دے کر کہے گی میرے اللہ فتم تبی من تولانی و تولا ذریتنی من النار، آج فاطمہ مانگنے آئی ہے اسے بھی جہنم سے بچانا جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اسے بھی بچانا جو میری ذریت سے محبت کرتا ہے۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. گھبرائے تو نہیں بیٹھا میری باتوں سے؟ اس کو بھی بچا لینا. اور میرے ساتویں امام حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کتنے لوگ ہیں شکایت کرتے ہیں مولانا کی بلا دعا مانگو ہمارے گھر سے فقر نہیں جاتا, ہمارے گھر سے غربت نہیں جاتی, ہمارے گھر سے تنگدستی نہیں جاتی. سندھ والوں تمہیں تویز دے دو, ایسے پیر بغیر بکرے کے تویز نہیں دیتے ہیں, اور میں تمہیں بغیر بکرے کے دے رہا ہوں اور ساتویں امام کی زبان سے دے رہا ہوں. تھکے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے؟ ساتویں امام نے فرمایا, سنیے گا اس حدیث کو, فرمایا لا يدخل الفقر فی بیت فیہ اسم محمد و فاطمہ من النساء. جس گھر کے اندر توجہ رہے یہ بچہ پیدا ہوتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں صحیح اس کا نام رکھو, صحیح ستاروں سے ملا دو, صحیح دنوں کی حساب کر دو. یاد رکھنا اللہ نے 14 کے ناموں کی صورت میں تجھے ایسے نام عطا کیے ہیں جنہیں ستاروں کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ نام تھے, ستارے نہ تھے, یہ نام موجود تھے. ستارے نہ تھے, ان کا نور تھا. یاد رکھنا یہ ستاروں کے محتاج نہیں, ستارے 14 کے محتاج نظر آتے. سنیے بیٹھا میری باتوں سے. اپنے بچوں کے نام رکھیں, حق ہے والدین کا اپنی اولاد کے لیے, حق ہے والدین کی گردن پر اچھی تعلیم و تربیت کرنا, قرآن پڑھانا, دیندار بنانا, علم والا بنانا, محب آل بیت بنانا, حسینی بنانا, عزادار بنانا, اور ان کا اچھا نام رکھنا. آپ ذرا حدیث کا ترجمہ سنو. میرے ساتھی امام کیا فرماتے ہیں, لا يدخل الفقر, گھبرائے تھے نہیں بیٹھے بھائی, لا يدخل الفقر فی بیت فیہ اسم محمد و فاطمہ من النساء. جس گھر میں بچے کا نام محمد ہو, بیٹی کا نام فاطمہ ہو, اس گھر میں کبھی غربت آ ہی نہیں سکتی. اس گھر میں کبھی غربت آ ہی نہیں سکتی ہے. اس نام بی بی کا نام ہے, پہلا نام فاطمہ ہے, دوسرا نام بی بی کا توجہ رکھیے گا صدیقہ, جس کے لغت کے علماء نے 8 معنی لکھے ہیں. ایک معنی لکھا صدیقہ سچ بولنے والی, پر میں نہیں, یہ معنی بہت پیچھے ہے, زہرا کا مقام اس سے بلند ہے. پھر ایک معنی لکھا صدیقہ جس کی زندگی میں کبھی جھوٹ آیا ہی نہ ہو. پھر لکھا یہ معنی بھی پیچھے ہے, سیدہ کی ذات آگے ہے. ایک اور معنی لکھا صدیقہ جو اللہ, اس کے رسول اور اس کے ولی کی مطیع بن کے زندگی گزارے. یہ معنی بھی پیچھے ہے, سیدہ کی ذات اس سے بھی آگے ہے. ایک اور معنی لکھا صدیقہ جو اپنا ہر معاملہ اپنے اللہ کے سپرد کر دے. یہ معنی بھی پیچھے ہے, زہرا کی ذات اس سے بھی آگے سر اٹھانا. پھر ایک معنی لکھا صدیقہ کسے کہتے ہیں, جو محمد کی رسالت میں رسالت کی حفاظت کرے اور علی کی امامت میں ولایت کی حفاظت. سمجھیں دے بیٹھے ہو میرے دوستوں کو, جن کو میری بات سمجھ آ رہی ہے, مخدومہ کی ذات پہ بلند سلام محمد. متوجہ بیٹھے میری باتوں پر, اور یاد رکھنا اللہ نے اس نام میں برکت رکھی ہے. میں باقی باتیں تو بعد میں کروں گا. خود نام سیدہ میں, اور ایک نام ہے بی بی کا محدثہ دال کی زیر کے ساتھ, اور ایک نام ہے محدثہ دال کی زبر کے ساتھ. دونوں کا معنی الگ ہے. جب آپ کہیں گے محدثہ تو اس کا معنی کیا ہے, بابا کی حدیثوں کو بیان کرنے والی, بابا کی روایت. دیکھو میں بڑے ذمہ داری سے بات کرنے کا عادی ہوں, اور میں سب مذاہب کا احترام کرتا ہوں, لیکن ایک حق بات ہے جو کہنے جا رہا ہوں. دیکھو زہرا پیغمبر کی گود میں پلی ہے. کون ہے جس کے لیے پیغمبر نے کہا کہ
कि अल फातिमा तो बज़अतु मिन्नी, ज़हरा मेरा टुकड़ा है। और कैसा टुकड़ा है? मन अहब्बहा फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी फक़द अहब्बल्लाह। जिसने मेरी ज़हरा को महबूब रखा उसने मुझे महबूब रखा, जिसने मुझे महबूब रखा उसने मेरे अल्लाह को महबूब रखा। व मन अग़ज़बहा फक़द अग़ज़बनी व मन अग़ज़बनी फक़द अग़ज़बल्लाह। जिसने मेरी ज़हरा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया, जिसने मुझे नाराज किया उसने मेरे अल्लाह को नाराज किया। ज़हरा कौन है? जब पैगंबर के घर सैयदा आती, पैगंबर की एक ज़ौजा है तो कहती या रसूल अल्लाह, मैं दो बातें बड़ी अजब देखती हूँ। मैं तो नहीं बैठी मेरी बातों से, मैं दो बातें आपके अंदर बड़ी अजब देखती हूँ। क्या देखती हो? जब ज़हरा हमारे घर आती है आप अपनी मसलत को छोड़कर चंद कदम आगे चल पड़ते हैं, ज़हरा की पेशानी का बोसा लेते हैं। मुझे आपके इस्लाम की समझ नहीं आती है। अल्लाह की बंदी, जब ज़हरा तवज्जो, जब ज़हरा मेरे घर आने का इरादा करती है, ज़हरा बाद में आती है, जिब्रील पहले आ जाता, जिब्रील पहले। देखो फीका नारा ना मैंने कभी सुनना पसंद किया है और ना मजलिसों में फीके नारों की आदत डाली है। नहीं बैठे मेरी बातों से, बेशक ना मारिए। देखो आज चौथा दिन है ना, मैंने कभी आपसे नारे की डिमांड नहीं की है, मगर नारे की भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मजलिस पढ़ सकता हूँ और मुझे अब मजलिस लगवाने शगवाने की भी जरूरत नहीं है, इसलिए कि मेरा अकीदा है अगर सच्ची मजलिस पढ़ी जाए ना, सिन वाले ना भी सुने तो फरिश्ते सुन लेते हैं, अल्लाह के मलाइका सुन लेते हैं। मुझे नारों वारों की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मारना है तो फिर पूरी ताकत से नारा मारना है, सलावत पढ़नी है तो पूरी ताकत से पढ़नी है। और अगर बात समझ आई है तो सैयदा की जात पे बुलंद तर सलावत। ये बात को आगे शुरू किया जाए। अल्लाह के नबी क्या कहते हैं? अपनी ज़ौजा को कहते हैं, खुदा की बंदी जब ज़हरा मेरे घर आने का इरादा करती है तो वो इरादों को जानने वाला, हाँ वो इरादों को जानने वाला ज़हरा बाद में आती है, उसकी तरफ से जिब्रील पहले आ जाता है और मुझे आकर कहता है या रसूल अल्लाह, रब कह रहा है अपनी मसनद छोड़, मेरी कनीज तेरी मुलाकात के लिए आ रही है, मेरी कनीज तेरी मुलाकात के लिए आ रही है। आप पैगंबर की ज़ौजा कहती है अच्छा या रसूल अल्लाह, ये तो समझ आ गया है कि आप ज़हरा का इस्तिक़बाल हुक्म खुदा से करते हैं, लेकिन ये भी तो फरमाइए ना कि ज़हरा की पेशानी का बोसा क्यों लेते हो? रिवायत कहती है जब बीबी आती ना तकब्बला जबहतहा, पैगंबर सैयदा की पेशानी का बोसा लेते थे तो फरमाने लगे खुदा की बंदी जब ज़हरा मेरे घर आती है और मुझ मोहम्मद को जन्नत का जो जन्नत की खुशबू की तलब होती है, मैं ज़हरा की पेशानी का बोसा लेकर जन्नत की खुशबू को महसूस कर ले। समझ आया बीवी का कितनी अजमत है भाई, जिसको अल्लाह ने हाँ वजह तख्लीक की, वजह सबब तख्लीक की बेटी बनाया है। और फिर और आगे चलिए, कितना मयार है जिसके लिए अल्लाह ने अली जैसे शौहर को चुना है, कितना मयार है जिसके लिए अल्लाह ने हसनैन जैसे बेटों को चुना है, कितना मयार है जिसको अल्लाह ने सैयदतो निसाइल आलमीन बनाया है। किसी शख्स ने मेरे मासूम से पूछा था मौला बीबी मरियम मासूमा है और अल्लाह ने उन्हें अपने जमाने के लफ्जों पर अपने जमाने की औरतों पर फजीलत अता की थी और मरियम भी सरदार है, उन्हें अल्लाह ने अपने जमाने की औरतों का सरदार बनाया है। आपकी दादी ज़हरा की फजीलत क्या है? तो इमाम ने फरमाया अब्दे खुदा मरियम जमाने की औरतों की सरदार है और ज़हरा हव्वा से लेकर क़यामत तक हर पैदा होने वाली औरत की सरदार है।
صلی علی محمد و آل محمد. گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے بھائی. ہاں مریم کو ایک نسبت ہے اور زہرا کو 3 نسبتیں ہیں. مریم عیسیٰ کی ماں ہے اور زہرا محمد کی بیٹی ہے. زہرا علی کی زوجہ ہے. زہرا حسنین کی اماں ہے جس کا بابا بھی معصوم ہے, جس کا شوہر بھی معصوم ہے, جس کے بیٹے بھی معصومہ ہے. اور کمال یہ ہے وہ خود بھی معصومہ ہے, وہ خود بھی معصومہ ہے. تو مومنین ذرا معیار سمجھتے آئیے, یہ زہرا کون ہے؟ نسل محمد کی وارث ہے. یہ زہرا کون ہے؟ جس کو اللہ نے عالمین کی عورتوں پر فضیلت عطا کی ہے. یہ زہرا کون ہے؟ جس کے لیے ایک ڈاکٹر جمران نے جملہ لکھا, میرا سلام ہو مدینے میں بنے ہوئے کچے پتھروں کے اس مکان پر جس کا بادشاہ بھی معصوم ہے, جس کی ملکہ بھی معصومہ ہے. اور عظمت کیا ہے, پیغمبر جس سے پوچھتے تھے بتا میری بیٹی زہرا عورت کا مقام کیا ہے, عورت کی عزت کیا ہے, عورت کا زیور کیا ہے, عورت کا حیا کیا ہے. زہرا کون ہے جس کے دروازے پہ فرشتے رکتے تھے؟ زہرا کون ہے جس کی تسبیح کا ثواب ہے؟ زہرا کون ہے جس کے نام میں عزت ہے؟ اب اسلام کے ساتھ کتنا دھوکا ہوا. اس زہرا کو اللہ کہہ رہا ہے محدثہ. بات تھوڑی مشکل ہے, میں بھی سمجھتا ہوں, لیکن اس کو آسان کرنا چاہتا ہوں. بی بی کا لقب کیا ہے, نام کیا ہے؟ محدثہ. محدثہ کا کیا معنی ہے؟ اپنے بابے کی حدیثوں کو بیان کرنے والی, اپنے بابا کی فرامین کو بیان کرنے والی. اور عظمتیں کتنی ہے, فرشتے رک گئے. جنت کی عورتوں کی سردار, حسنین جیسے بیٹے, علی جیسا شوہر, محمد جیسا بابا ملا. اب لوگوں نے کیا دھوکا کیا ہے؟ جائیے حدیثوں کی کتابیں اٹھا لیجئے. میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی بحث نہیں کرتا اور مناظرہ بھی نہیں کرتا, لیکن کتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں. سیاہ ستہ کو اٹھا لیجئے, کتنے ڈھیر ہیں حدیثوں کے. کیا زہرا کو اپنے بابے کا فرمان نہیں آتا تھا؟ دیا گیا. اور اہل اسلام ان چیزوں پہ توجہ دیجیے. فقط سر سٹ کے سو جانا یہ کمال نہیں ہوتا ہے. اللہ نے عقل دی ہے, اللہ نے ذہن دیا ہے, اللہ نے فکر دی ہے. جب تم دنیا کے ہر معاملے میں غور کرتے ہو تو اپنی قبر میں بھی غور کرو, اپنی آخرت میں بھی غور کرو. تو کیا سن کی آپ عزیزو, یہ زہرا یا عالمہ نہ تھی, عالمہ غیر معلمہ تھی. یعنی وہ عالمہ جسے دنیا میں پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی, جسے دنیا میں زانوئے ادب طے کرنے کی ضرورت نہیں تھی. کتنی حدیثیں بابا کی زہرا کو یاد ہوں گی, نہ صحیح بخاری میں نقل ہوئی ہے, نہ سیاہ ستہ میں نقل ہوئی ہے, نہ صحیح ترمذی میں نقل ہوئی ہے. زیادہ سے زیادہ 8 یا 10 حدیثیں ہیں جو ہزاروں کتابوں کے اندر بی بی طاہرہ سے نقل ہے. اور شیعہ تو کیوں خوش نصیب ہے, اس لیے کہ تجھے محمد کی حدیثیں کسی شخص اور فیکٹری سے نہیں لینا پڑی. تجھے حدیثیں پہنچانے کے لیے اللہ نے علی بھی دیا ہے, زہرا بھی عطا کی ہے, حسن بھی دیا ہے, حسین بھی عطا کی ہے. تو نہیں بیٹھے میری بات. تو بیوی کا لقب نام کیا ہے؟ محدثہ. صلی علی محمد و آل محمد. سردی ہے بھائی, آپ کو محسوس ہو رہی ہے سردی؟ نہیں ہو رہی ہے نا, تو پھر پوری طاقت کے ساتھ سیدہ کی ذات میں بلند تر صلوات. میں تو پنجاب میں بتایا جاتا ہے سندھی سردی اور گرمی کے پکے ہیں. آج دیکھو نا وہ کیسے پکے بیٹھے ہیں. ذرا میری طرف توجہ رکھیے گا. سیدہ کا نام ہے محدثہ, بابا کی حدیثوں کو بیان کرنے والی. میرے عزیزوں ان چیزوں پہ غور کرنا. ایک نام ہے بی بی کا محدثہ, دال کی زیر کے ساتھ. دوسرا نام کیا ہے؟ محدثہ, دال کی زبر کے ساتھ. کبھی کبھی بغیر ناروں کے بھی مجلس سننی چاہیے. تو نہیں بیٹھے گے, اس لیے جو باتیں کر رہا ہوں نا یہ آپ کے کام آئیں گی. محدثہ دال کی زیر کے ساتھ. معنی کیا ہے؟ بابا کی حدیثوں کو بیان کرنے والا. محدثہ دال کی زبر کے ساتھ. اس کا معنی کیا ہے؟ جس سے باتیں کی جائیں,
نہیں ابھی آپ کا تھکنا بنتا ہے نا بھائی، ابھی تو بات آگے چلے. جس سے بات آپ کہیں گے وہ اس کون سی فضیلت ہے بھائی؟ ہر بیوی سے بات ہو، زوجہ ہو تو شوہر بات کرتا ہے، بیٹا بات کرتا ہے ماں سے، شوہر بات کرتا ہے بیوی سے، باپ بات کرتا ہے بیٹی سے. تو بیوی کا یہ کیا کمال؟ عام مانا نہیں، محدثہ عام بات نہیں ہے. علی سیدہ سے بات کرے تو لقب محدثہ نہیں، محمد زہرا سے بات کرے تو یہاں مانا محدثہ نہیں، حسنین اماں سے بات کرے تو یہاں موضوع محدثہ نہیں. محدثہ کا کیا مانا ہے؟ کائنات کی وہ عظیم بیوی جس کے ساتھ اللہ کے فرشتے، جس کے ساتھ اللہ کے ملائکہ بغیر واسطے کے باتیں کرے. حسین پیدا ہوا نا 40,000 فرشتے آگے، گود میں حسین ہے، فرشتے باتیں کر رہے ہیں. چکی چلانی پڑی، ملائکہ آگے، جھولا جھلانا پڑا، ملائکہ آگے. ملک الموت آ گیا تو بی بی سے باتیں کی. تو محدثہ کیسے کہتے ہیں؟ جس سے اللہ کے ملائکہ بغیر واسطے کے باتیں کرے. کائنات کی اس بطول کو فاطمہ کہا جاتا ہے. مل کر بی بی کی ذات، مل کر بی بی کی ذات پہ بلند کر سلام. گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے. اور فاطمہ کون ہے؟ مرکز دین خدا. جملہ نہیں اس پہ غور کیجیے، مرکز دین خدا ہے فاطمہ، جس کے گھر پر اللہ نے قرآن کی. آپ آئیے ذرا تھوڑا اور بتاتا ہوں. آپ جب دربار مدینہ میں امام حسین کو بلایا گیا تو دو بندے بیٹھے تھے، خدا دونوں پہ لعنت کرے، ایک ولید ایک مروان. تو میں جو سی لفظ سنے، ولید نے کہا فرزند رسول فلاں مر گیا اور اس کا بیٹا تخت پہ بیٹھ گیا. امام نے کلمہ استغفار پڑھا، کہا مجھے کیوں بلایا؟ کتنا دھوکہ دیا گیا ٹی وی ٹاپوں پہ بیٹھ کے. کہا حسین چوری چلے گئے، حسین چھپ کے چلے گئے. زہرا کا بیٹا چوری نہیں گیا، ایک ایک کو بتاتا رہا آؤ میں محمد کے دین کا وارث جا رہا. ایک ایک کو سمجھایا، ایک ایک کو بتایا. خط لکھے امام حسین نے، جب کہا فلاں مر گیا اور اس کا بیٹا تخت پہ. امام نے کہا مجھے کیوں بلایا؟ کیوں بلایا مجھے؟ اب آپ سے بیعت چاہتا. اب امام کا جواب سنا، کتنا کمال جواب. یہ ہے تربیت زہرا، یہ ہے سیدہ زہرا کے علم کا اثر. کہا مجھے کیوں بلایا؟ اب آپ سے بیعت چاہتا ہے. اب خالی مجھ سے چاہتا ہے یا ساری امت سے؟ نہیں سن والو اب تم آگے پیچھے رہتے، مجھ سے چاہتا ہے یا ساری امت سے؟ ولید ہڑبڑا گیا، کہتا ہے ساری امت سے. میں تو ساری امت سے چاہتا ہے تو مجھے کیوں بلایا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ یزید جانتا تھا حسین شخص نہیں ہے، حسین امت کا وہ عظیم فرد ہے. جدھر حسین گیا ادھر نبی بھی جائیں گے، ادھر صحابی بھی جائیں گے، ادھر ولی بھی جائیں گے، ادھر تابعی بھی جائیں گے، ادھر تبع تابعی بھی جائیں گے. اس لیے میرے مولا نے کہا تمہارا یزید فقط مجھ سے بیعت چاہتا ہے کہ ساری امت سے. ولی نے کہا تھا ساری امت سے. اچھا تو پھر ساری امت کو بلاؤ، سب کو بلاؤ. رات کے اندھیرے میں مجھے بلا لیا. کیا ولی ہم رات کے اندھیروں میں بات نہیں کرتے؟ رات کے اندھیروں میں ساز باز ہوتی ہے اور میں زہرا کا پسر ہوں. میں رات کے اندھیرے میں بات نہیں کرتا. کل کا سورج طلوع ہوگا، محمد کی امت کو بھی بلا لینا، میں حسین بھی آؤں گا. دن کے اجالے میں بتاؤں گا حق کیا ہے باطل کیا ہے. بڑی محبت سے یہ جملہ سنیے. فرمان نے کہا ولید حسین جا رہے رکو، یا بیعت لو یا گردن کاٹو. خدا کی قسم کیا اثر تھا تربیت زہرا، کیا اثر تھا سونے ابو طالب کا. جب کہا نا یا بیعت لو یا گردن کاٹو، جب بھی بولا
حسین نے کیا کہا؟ یبن زرقہ، اے نیلی آنکھوں والے کے بیٹے، اے بدتماش ماں کی اولاد، انت تقتلنی ام ہوگا، تو مجھے قتل کرے گا یا وہ قتل کرے گا؟ سن، میں تمہیں بتاتا ہوں میں حسین کون ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں حسین ہوں، اب میں بتاتا ہوں میں حسین کون ہوں۔ اور جس کے لیے بیعت مانگ رہے ہو تمہارا یزید کون ہے؟ اگر تھکے نہیں بیٹھے ہو تو بزبان حسین سنا دو کہ حسین کون ہے اور یزید کون ہے۔ سارے سننے کے لیے آمادہ بیٹھے ہو بھائی، جن کو سردی لگی آپ ان سے تو میں کیا گلہ کر سکتا ہوں، اور جو ماشاءاللہ حشاش بشاش بیٹھے ہیں ذرا پوری توجہ کے ساتھ مل کر خاندان زہرا پر بلند تر صلوات۔ ایمان نے کیا فرمایا؟ سنو جو میں نے کل کہہ رہا تھا ابھی کہہ رہا ہوں، حسین ڈرتا نہیں ہے، ابھی کہہ رہا ہوں کیا کہا مولا نے؟ میں حسین ہوں نہیں، میں زہرا کا بیٹا ہوں نہیں، میں محمد کا نواسا ہوں نہیں، میں علی کا لاڈلا ہوں نہیں، میرے باپ نے خیبر فتح کی نہیں، میرے باپ نے خندق جیتی نہیں۔ سناؤں امام کا کہا؟ سارے آمادہ بیٹھے ہو، اور میں سنا ولی تو مرمان انا اہل بیت النبوہ، میں نبی کی اہل بیت ہوں۔ نہیں ابھی تک آپ بہت پیچھے ہے، بہت تھوڑا سفر بڑھائیے آگے میرے ساتھ، ذہنوں کو متحد کیجیے۔ میں انا اہل بیت النبوہ ومادن الرسالہ مختلف الملائکہ منزل الوحی بنا فتح اللہ بنا ختم اللہ۔ سنو مروان و ولید، میں ہوں نبی کی اہل بیت، میں ہوں رسالت کا خزانہ، میرے گھر وہ ہے جہاں فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، منزل الوحی، میرے گھر میں قرآن اترا بنا فتح اللہ۔ دو لفظوں میں ایک جملہ کہنا چاہتے ہیں، تھکے تو نہیں بیٹھے میں اب جو رہ گیا تو رہ گیا۔ آپ سے سوال کروں، اہل بیت میں خالی حسین ہے؟ تطہیر کے وارث خالی حسین ہے؟ چلو حدیث کے ساتھ پڑھ لیتے، گھبرا تو نہیں کہ میری بات سن پڑھ دوں بھائی حدیث کے ساتھ۔ نے کہا کہ اکٹھے ہوئے اللہ کے رسول نے چادر کا کونا پکڑا اور فرمایا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وہامتی لحمہم لحمی دمہم دمی یولمنی ما یولمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم فاجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک علی وعلیہم واذہب عنہم الرجس طاہرہم تطہیرا۔ میرے اللہ کون کہہ رہے پیغمبر انگلی بلند کر کے کہہ رہا ہے، اے میرے اللہ یہ جو چادر میں میرے ساتھ ہیں یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہمیت یافتہ ہیں، یہ میرے خاص الخاص ہیں۔ کتنے خاص ہیں؟ ان کا خون توجہ ہے، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا دوست میرا دوست ہے، ان کا دشمن میرا دشمن ہے۔ اللہم والمن والا وآدمن آدھا، اے میرے اللہ تو اسے دوست رکھنا تو انہیں دوست رکھے، تو اسے دشمن رکھنا تو انہیں دشمن رکھے۔ اپنی رحمت کا مرکز، اپنی بخشش کا مرکز، اپنی طہارت کا مرکز انہیں کو قرار دے، رحمت دے، ان کے صدقے میں برکت دے، ان کے صدقے میں بخشش دے، ان کے صدقے میں جنت دے، ان کے صدقے میں کامیابی دے۔ تھوڑی توجہ چاہتا ہوں، میرے ساتھ تھوڑا سفر جاری کیجئے گا۔ اللہ کے حضور کے جملے زہرا کے بابا پہ پہنچے، جب پہنچے تو خدا نے کیا کہا؟ یا سلطان السماوات، اے آسمان کے رہنے والے، میکائیل آ جاؤ، جبرائیل آ جاؤ، اسرافیل آ جاؤ، اسرائیل آ جاؤ، حضرت رحیل آ جاؤ، سارے آسمان والے آ گئے۔ اب میرے رب نے کیا کہا؟ اے آسمان والو ذرا مجھے بتاؤ نا، یہ نیلا آسمان میں نے بنایا، کیوں بنایا؟ نہیں میں تھک گئے ہو اور میں چھوڑ جاؤں گا اگر آپ نے میرا ساتھ نہ دیا۔ اے
آسمان والوں یہ نیلا آسمان میں نے بنایا، بتاؤ کیوں بنایا؟ یہ بچھونا میں نے بنایا، بتاؤ کیوں بنایا؟ یہ سورج میں نے چمکایا، بتاؤ کیوں چمکایا؟ یہ پانی میں نے دوڑایا، بتاؤ کیوں دوڑایا؟ یہ کشتیاں میں نے چلائی، بتاؤ کیوں چلائی؟ ادب کے ساتھ کہنے لگے مالک اللہ، بنانے والا بھی تو ہے، چلانے والا بھی تو ہے، دوڑانے والا بھی تو ہے، چمکانے والا بھی تو ہے۔ تو میرے رب کی آوازیں سنو، انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا مضیہ ولا شمسا مضیہ ولا قمرا منیرا ولا بحر یجری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم فی تحت النساء۔ میں اللہ اعلان کرتا ہوں، نہ آسمان کا چھت ہوتا، نہ زمین کا فرش ہوتا، نہ سورج کی روشنی ہوتی، نہ چاند کی جلا ہوتی، نہ سمندروں کا پانی ہوتا، نہ پانیوں میں کشتیاں چلتی، اگر یہ نہ ہوتے۔ ہاں جی سکے تو نہیں بیٹھے نیاز ہے نا؟ نیاز کھاؤ گے نا؟ ہاں جی بولو، نیاز کھاؤ گے نا؟ کھاؤ گے نا؟ تو جو زہرا کے ذکر میں صحیح نہ بولے اسے نیاز بچے گی نہیں۔ یہ خیال کرنا اگر نیاز کھانی ہے تو پھر نیاز کی حق بھی ادا کرنا ہوگا، گھبرائے تو نہیں بیٹھنا ہوگا۔ جبریل نے پوچھا اجازت تلے کون ہے؟ یہ کون ہے؟ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس سوال کیوں کیا جبریل؟ ہم تعدل کے ساتھ اللہ سے یہ کون ہے؟ اجازت تلے کون ہے؟ یہ سوال بتاتا ہے کہ جبریل کو بھی پتا چل گیا اگر یہ نہ ہوتے تو میں بھی نہ ہوتا، اگر یہ نہ ہوتے تو میں بھی نہ ہوتا۔ ہم تعدل کے ساتھ یہ کون ہے؟ چادر میں کون تھے بھی؟ پیغمبر مولا علی، امام حسن، امام حسین، بیوی زہرا۔ اچھا پیغمبر کون ہے؟ خاتم النبیین، سید المرسلین۔ تھوڑا والیوم بڑھاؤ نا تھوڑا سا۔ سید المرسلین، سید الانبیاء۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ بیوی سے بابا کا رتبہ بلند ہے، سبحان اللہ۔ بابا نبی ہے، رسول ہے، سید الانبیاء ہے۔ اور دوسرا کون ہے؟ علی، سید الاولیاء، امام المتقین، یاسر الدین اور زہرا کے شوہر۔ علی کا رتبہ بھی بلند ہے۔ اب اس میں تو آپ بات نہیں کر سکتے نا، اس میں اور کوئی بات ہے بھی نہیں ہے۔ یہ پاگل میں پاگل سے تو کوئی بات نہیں کر سکتا نا۔ آپ تو ماشاءاللہ عقل مند بیٹھے ہیں، بات یہی ہے پیغمبر کا رتبہ بھی بیوی سے بلند ہے، علی کا بھی بلند ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ کیا کیا بھائی میرے اللہ؟ جبریل پوچھے کون ہے؟ تو چاہیے تھا کہ اللہ کہتا یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ فاطمہ، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے۔ علی کا اچھا کہتے ہیں یہ مصطفیٰ ہے، یہ مصطفیٰ کا داماد ہے، یہ مصطفیٰ کی بیٹی، یہ مصطفیٰ کی بس ایسا بھی نہیں کہا۔ اچھا چلو کہتا مرتضیٰ ہے، یہ مرتضیٰ کے آقا مصطفیٰ ہیں، یہ مرتضیٰ کی زوجہ ہے، یہ مرتضیٰ کے بیٹے ہیں۔ کیا فرمایا؟ ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا، یہ فاطمہ ہے۔ یہ نہیں کہا یہ فاطمہ کے ساتھ محمد ہے، کہا وابوہا یہ فاطمہ کا بابا ہے، وبالوہا یہ فاطمہ کا شوہر ہے، وبنوہا یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ملا سمجھ لینا، بی بی کے ساتھ کسی کا مقابلہ نہ کرنا۔ چادر تطہیر میں محمد اور علی کے ہوتے ہوئے اللہ نے بطول سے تعارف کرا کے سمجھایا زہرا عام بی بی نہیں، جو نبوت و امامت کی کڑیوں کو ملائے اللہ کی بارگاہ میں اسے فاطمہ کہتے ہیں۔
بیٹھے میری باتوں پر. جبریل نے کیا کہا؟ توجہ رہے بات پوری کر دو. جبریل نے کہا لسئی حل آذن لی، یہ اجازت دے چلی جاتا ہوں لے اکون معہم سادسا، اور میں بھی ان پانچوں کے ساتھ چھٹا ہو جاؤں. ہائے میرے رب تیرا کیا کمال ہے. جبریل ایسے جائے گا خالی جائے گا؟ دربار پہ جاتے ہو لے جاتے ہو نیاز لے جاتے ہو تو اللہ کیا بھیج رہا ہے؟ جبریل ایسے جائے گا. مالک کیسی دوں تحفہ لے جا. نہیں تھکے ہو تحفہ لے جا. کیا تحفہ لے جاؤ؟ زمین تو تم ان کے لیے بنائی، سورج تو تم نے ان کے لیے سجایا، چاند تو تم نے ان کے لیے چمکایا، پانی تو تم نے ان کے لیے دوڑایا، سب کچھ ان کے لیے بنایا. اب کیا لے جاؤ؟ جا تحفہ لے جا. جب میرے محمد کے پاس جانا کہنا یقول اللہ کہہ رہا تھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میرا حبیب تیرے رب نے ارادہ کیا ہے کہ میں اللہ نے آل بیت سے رجس کو دور رکھا ہے اور انہیں ایسے پاک رکھا جیسے پاک رکھنے کا حق. اچھا ایک جملہ اور کہہ دو، گھبراہٹ نہیں کہ میری وجہ. ہم بڑے تہذیب یافتہ لوگ ہیں. ازواج پیغمبر سب، اصحاب پیغمبر سب سے ہمارا ممبر گالیوں کا نہیں. ہمارے ہاں گالی فسق ہے اور فاسق مومن نہیں ہوتا. اب اگر جاگو نا تو میں یہیں پر ایک جملہ دیا کروں. گالی فسق ہے، ہم گالی نہیں نکالتے، حرام ہے. شیعہ مذہب میں گالی حرام ہے، کافر کو بھی گالی دینا حرام ہے. رہ گئی لعنت کی بات. تو یاد رکھنا ہمیں نام بھی لینے کی ضرورت. اور آپ کو میں کہہ رہا یہ بات میں آپ سے کہتا ہوں کبھی نام لے کے لعنت نہ کرو. اللہ لعنت کو ٹی سی ایس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یا آپ کوئی پارسل بھیجتے ہیں نا کسی کے پاس ایڈریس لکھتے ہیں نا، لعنت پر ایڈریس لکھنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے اس کو سیانہ بنایا ہے. نہیں ابھی تھکے بیٹھے ہو، ابھی نہیں. سب بیدار آخری بندے تک. اب سارے بیدار ہو گئے نا تو جملہ ہدیہ کروں گا. لعنت کو اور رحمت کو اللہ نے سیانہ بنایا، بڑا ہی سیانہ بنایا ہے. ایڈریس نہیں بتانا پڑتا، بندہ بھی نہیں بتانا پڑتا، گھر بھی نہیں بتانا پڑتا، ووٹ بھی نہیں بتانا پڑتا، تعلقہ بھی نہیں بتانا پڑتا، ہاں اسے ضلع بھی نہیں بتانا پڑتا، اسے ملک بھی نہیں بتانا پڑتا، اسے یہ بھی نہیں سمجھانا پڑتا عرب ہے یا عجم ہے، مکہ ہے یا مدینہ ہے. لعنت کے لیے معیار کیا ہے جو تیرے بزرگوں نے بنایا تھا؟ حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ. تو یہ نعرہ لگا کے گھر چلا جا، لعنت اپنا بندہ ڈھونڈ لے گی، رحمت اپنا بندہ. ضروری ہے بھائی، ضروری ہے. ہم نے نام لے کر کھانے کی ہوا ہمارے دشمن کھانے میں جائے نا ہم کیا، اور ہم ایسا نام لیں کیوں جس میں شام کو کھانے میں بند ہوتے. ہم تو وہ نام لیں گے جس کے لینے پہ اللہ جنت کا انعام دیتا ہے. جبریل لے آیا، حسین نے کیا کہا؟ وہ بات یہاں سے تو نہیں. گھبرا تو نہیں گئے بھائی؟ ایسا نہیں گھر میں پچھلا موضوع بھول گئے. بسم اللہ ایسا تو نہیں ہے نا آگے کے دوڑ کے پیچھے ترقی چھوڑ. ایسا نہیں کرنا بھائی، پچھلا موضوع یاد رکھنا. حسین والا نے انا آل بیت النبوہ، میں نبی کی آل بیت. اسی کے ساتھ اللہ نے کیا کہا؟ ہم فاطمہ کو بابو بابالو ابو. آل بیت کون ہے؟ زہرا، اس کا بابا، اس کا شوہر، اس کے بیٹے. حسین نے کیا پیغام دیا؟
سنو شام والوں، میں حسین نہیں ہوں، میں محمد بھی ہوں، میں محمد بھی ہوں، میں علی بھی ہوں، میں زہرا بھی ہوں، میں حسن بھی ہوں، میں حسین بھی ہوں، میں رسالت کا خزانہ ہوں، میرے گھر میں فرشتوں کا آنا جانا ہے، میرے گھر میں قرآن اترا ہے، زہرا کے گھر میں قرآن اترا ہے، زہرا کے گھر میں قرآن اترا ہے۔ اور آخری لفظ سمجھنا مومنوں، بنا فتح اللہ، بنا ختم اللہ، اولی اس یزید کی بیعت مانگتا ہے جس سے فرشتے کوسوں دور جاتے ہیں، اور میں وہ ہوں جب اللہ نے کائنات بنانے کا ارادہ کیا، جس محمد کو وجہ تخلیق کائنات بنایا وہ بھی میرا ہے، جس محمد کے انتظار میں قیامت رکی رہے گی وہ بھی ہمارا ہے۔ تھک تو نہیں گئے میری بات؟ بہت ٹائم ہو گیا، آخری جملہ سنیے، باقی موضوع انشاءاللہ تھا آپ کی خدمت جی۔ اب حسین نے کہا موضوع پورا کرنا، جس یزید کی بیعت چاہتے ہو او زہرا کا بیٹا تمہیں بتائے وہ ایک بڑا تماچا تھا، اور آج بھی ایسے ولید و مروان کے منہ پہ تماچا ہے جو کہتے ہیں یزید رحمت اللہ، چل کیوں نہیں جاتی تیری زبان، مر کیوں نہیں جاتا تم دودھ کے شرم سے، شرابی کو رحمت اللہ کہتا ہے، محرم رشتوں کے تقدس کو بحال کرنے والے کو رحمت اللہ کہتا ہے۔ عقل نہیں ہے، پاگل ہو، دماغ چل گیا ہے، مسجدوں میں بندر نچانے والے کو رحمت اللہ کہتے ہو، واقعہ ہلا بھول گئے، کہتے ہو شیعہ صحاب کی عزت نہیں کرتے، جس نے عصمت صحابہ پہ حملہ کیا کیوں تاریخ بھول گئے؟ کیا یزید نے مسجد نبی میں گھوڑے نہیں مارے؟ کیا 3 دن تک اذان بند نہ رہی؟ کیا صحابہ کی اولادوں کی بے حرمتی نہ ہوئی؟ بھول گئے ہو؟ دنیا کے خاطر پیٹوں کے پجاری ہو؟ آؤ میں اپنے حسین کی باتوں میں سنا میں کون ہوں؟ میری طرف بھائی توجہ رہے، آگے پیچھے نہ دیکھیں، آپ روز باہر دیکھتے ہیں، وہ گلی کل پڑی ہے سورہ طلوع کا جی بھر کے کھڑے ہو جانا، چوک پہ گھنٹہ دیکھنا، ابھی نہ دیکھنا، ابھی نہیں کرتے، توجہ رہے، میں نبی کی اہل بیت، امام نے کہا میں نبی کی اہل بیت، یہ تربیت ہے صاحب۔ چلو میں ایک جملہ اور کہہ دوں، جہاں وقت جاتا ہے جائے گا، بھائی تو نہیں بیٹھے میرے پاس، ایک جملہ اور کہتا ہوں، ایک انگریز مصنفہ ہے، انگریز، اس نے آرٹیکل، عورت لیڈیز ہے، آرٹیکل کس بات کی لکھا ہے؟ اور یہ دیکھو یہ کمال ہے، دنیا میں جب کوئی واقعہ ہوتا ہے جتنا پرانا ہوتا ہے یاد ختم ہوتی ہے، یہ کمال ہے میرے حسین کا، وقت گزر رہا ہے، حسین بڑھ رہا ہے، حسین بڑھ رہا ہے۔ 1400 سال پہلے واقعہ ہوا کربلا میں، 2 گروہ لڑے، ایک 1000 پر، ایک 72 پر، 72 والے مارے گئے، 1000 والے خوشی کی شکل لینے بیٹھے، اور پھر کیا ہوا؟ وقت گزرتا گیا اور عجب نتیجہ نکلا، جو مار رہے ہیں وہ مرداباد، آگے گئے ہو تو میں تمہارا کیا کروں بھائی، کیا کروں تمہارا؟ اب جوان نعرہ نہیں آتا آپ کو، مولا علی کا نعرہ، توجہ ہے میری بات ہوگا، توجہ رہے میرے لفظوں، غور رہے، کہتی ہے عجب نتیجہ، مارنے والا مردہ، اچھا مارنے والے کے پاس تعداد بھی دے رہے، اسلحہ بھی ہے، پیسہ بھی ہے، حکومت بھی ہے، اور جس کا خون بہایا جا رہا ہے، جس کو مارا جا رہا ہے، اس کے پاس نہ پیسہ، نہ دولت، نہ حکومت، نہ اقتدار اور نہ تعداد، وقت گزر رہا ہے، مارنے والا مردہ باد،
مرنے والا زندہ باد، خون لینے والا مردہ باد، خون دینے والا زندہ باد۔ توجہ رے، جو بندہ میرے ان لفظوں پہ قدر نہیں کرے گا نا، نہیں معاف کروں گا اسے، بالکل معاف نہیں کروں گا اسے، اس لیے کہ میں جس محنت سے بات کرنا چاہتا ہوں اسی سے آپ کو سننا بھی پڑے گی۔ توجہ رے، کہتے ہیں میں نے دونوں کو پڑھا، یزید کہاں سے آیا، اشارہ کروں گا، یزید کہاں سے آیا، حسین کہاں سے آیا۔ جب میں نے تحقیق مکمل کی تو ایک جملہ میری قلم نے لکھ کر ٹوٹ جانا بہتر سمجھا، کیا ماں فضول ہو بیٹا یزید ہوتا ہے، ماں فضول ہو تو بیٹا حسین ہوتا ہے۔ تمہیں بطول گود میں پلا ہوا حسین، تم خوش نصیب۔ عبادت کے محراب کا لطف حسین، عبادت کے محراب کا لطف حسین۔ بڑا ہی ستایا اس امت نے، اور ستایا بھی اس کو جس کو محمد اپنا ٹکڑا کہتا ہے۔ عزیزو، یہ مجلسیں یا عزاداریاں کسی رلانے والے کی محتاج نہیں، اتنا ستایا۔ دو جملے سننا، ایک گلی تھی بیوی کے گھر کے ساتھ، امام حسن مجتبی کھڑے تھے، ایک شخص گزرا، امام نے اس کو پشت کی طرف سے دیکھا اور روتے روتے زمین پہ گر گئے۔ اگر یہ ایک جملہ سمجھ آیا تو مسائل ہو جائے۔ امام گر گئے، چاہنے والا دوڑ گیا، فرزند زہرا کیا ہوا ہے، مولا گر کیوں گئے ہو؟ امام حسن اشارہ کر کے اس شخص کو دیکھ رہے ہو؟ ہاں مولا دیکھ رہا ہوں۔ میں جانتے ہو یہ کون ہے؟ مولا میں نہیں جانتا۔ فرمایا یہ وہ کمینہ ہے جس نے میرے سامنے میری ماں کو تماچا مارا تھا۔ اس سے بڑا جملہ میں تمہیں نہیں سنا سکتا۔ یہ وہ کمینہ ہے جس نے میرے سامنے میری اماں زہرا کو تماچا مارا۔ 18 سال میں ایک روایت پڑھ رہا تھا نا، میرا اپنا دل چاہتا ہے میری جدہ کی مصیبت اتنی بڑی ہے نا، ساری رات پڑھتے رہ جائیں، ساری رات ہم تھک جائیں گے، زہرا کی مصیبت ختم نہیں ہونے پائے گی، زہرا کی مصیبت نہیں ختم ہونے پائے گی۔ دوستو، پھول محمد کے گلشن کا پھول، جب بی بی خدیجہ الکبریٰ شیب ابی طالب میں آخری وقت گزار رہی تھی نا، بی بی خدیجہ اللہ کے نبی کو بلایا، یا رسول اللہ میں نے چند وصیتیں کرنی ہیں، پہلی وصیت تو یہ ہے کہ مجھے اپنی ابا کا کفن دینا، لیکن ایک وصیت بڑی دردناک تھی، بڑی دردناک تھی۔ سنا عزادارو، پھر ماتم کرو، گریا کرو، رو تڑپو، تمہاری مرضی۔ یا رسول اللہ، بی بی خدیجہ کہنے لگی یا رسول اللہ خیال کرنا میرے بعد میری زہرا نہ روئے، میرے بعد میری بطول نہ روئے، اور رونے والوں
جب زہرا کی علی سے شادی ہوئی نا تو روایتیں کہتی ہیں پیغمبر زہرا کو رخصت کرنے سے پہلے علی کو پاس بلایا, سینے سے لگا کر زہرا کا بابا رو پڑا, رو رو کر کہا علی میں اور کچھ نہیں مانگتا, اتنا خیال کرنا میرے بعد میری زہرا نہ روئے, میرے بعد میری بطول نہ روئے. اور مومنوں مجھے ایمان سے بتاؤ وہ علی تڑپنا تڑانا تو کیا کرتا, وہ علی کیا روتا نہ تو کیا کرتا. اور محمد کے باہر اور گھر کے صحن میں بیٹھی ہوئی زہرا رو رو کر کہہ رہی ہے 18 سال عمر ہے, این عالم شباب ہے, رو رو کر کہہ رہی ہے یا علی مجھے سہارا دے, یا علی مجھے سہارا دے, یا علی مجھے سہارا دے. بنت پیغمبر کیا ہو گیا ہے, یا علی میں نے بابے کی قبر میں جانا ہے. اور سندھ والوں جانتے ہو عمر 18 سال ہے, 10 قدم دور بابا کی قبر ہے. میں نے ہزاروں بار اس روایت کو پڑھا, ہر بار روایت پڑھتا نا پھر سوچنے لگ جاتا بی بی تیری عمر 18 سال ہے, 10 قدم تیرے بابے کی قبر دور ہے, بی بی سہارا کیوں مانگ رہی ہے, اٹھو اور چلی جاؤ. ہر بار روایت پڑھتا سوچتا. ایک ایرانی عالم کی کتاب پڑھ رہا تھا, فرماتے میں سیدہ کے مصائب پڑھنے گیا, فرماتے جب میں منبر پہ بیٹھا میں نے زہرا کی غربت کو پڑھا, فرماتے جب میرے منہ سے یہ جملہ نکلا زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی, زہرا کا پہلو ٹوٹ گیا تھا, بیوی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. کہتا ہے یہ جملہ نکلا گریا بلند ہو گیا, گریا بلند ہوا, لوگ رونے لگے اور ہم مچا. فرماتے ہیں مجلس ختم ہو گئی, ہر کوئی گھروں کو لوٹا. سنو گے عزیزانو, ایک جوان میرے پاس آیا, مجھے میرے دامن کو پکڑ کے کہا کہ بلا اتنا تو بتاؤ نا کیا یہ روایت سچی ہے کہ بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی. تھکا بیٹھے مومنہ بس 2 جملے پڑھو گا, کیا روایت سچی ہے کہ بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. والد کہتے ہیں میں نے کہا جوان ہم میرے عزیز بیٹے روایت سچی ہے. تو وہ چیخ پڑا اور چیخ کے کہنے لگا آقا, آقا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر, آقا مجھے پتا ہے اگر بیمار کے بدن کی عام ہڈی ٹوٹ جائے اسے درد شدید ہوتا ہے, آئے اگر بیمار کی پسلی ٹوٹ جائے بیمار نہ سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے نہ صحیح سانس لے سکتا ہے. اب پتا چلا کیوں کہتی تھی علی مجھے سہارا دو, علی میں نے بابے کی قبر پہ جانا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اور رونے والوں آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں, اجرکم اللہ. علی نے سہارا دیا, سر پہ چادر کو اڑایا, فضا و حسنین ساتھ چلے. بی بی کہاں آئی, بابا کی قبر پہ. سن لو گے, کر لو گے برداشت. جب بابے کی قبر پہ آئی نا اپنے آپ کو گرا کے کہا بابا اٹھ دیکھ زہرا لٹ گئی. بابا بیٹی اجڑ گئی ہے, بابا میرا محسن مارا گیا, بابا میرا دروازہ جل گیا, بابا میرا پہلو ٹوٹ گیا, بابا میرا محسن مارا گیا, بابا لوگ میرے گھر داخل ہو گئے. پتھر دل کا میں ضامن نہیں ہو سکتا. سلیم ابن کیسی حلالی ہے اور پیغمبر کا صحابی ہے, اور سفر پہ تھا جب سیدہ کا گھر لوٹا گیا. جب سفر سے پلٹا نا مدینے میں لوگوں کی ٹولیاں بنی تھی, جا بچا لوگ کھڑے کہہ رہے تھے. کوئی کہتا تھا زہرا کا پہلو ٹوٹ گیا ہے, کوئی کہتا تھا بی بی کا دروازہ جل گیا ہے, کوئی کہتا تھا محسن مارا گیا ہے. اچھا دارو تم نے سن کے برداشت تو کر لیا نا, سلیم سے یہ بات برداشت نہ ہوئی, دوڑ پڑا وہاں گیا جہاں سلیمان محمدی کھڑا تھا. دامن کو کھینچ کے کہا سلیمان سچ سچ بتا کیا واقعی لوگ بی بی کے گھر داخل ہوئے تھے اور رونے والے سلیمان کا ماتھا دیوار سے جا لگا. طلب کر کہتا ہے سلیم شکر کر تو موجود نہیں تھا. کیوں شکر کرو, جب لوگ داخل ہوئے زہرا کے سر پہ چادر نہ تھی. بی بی یوں تڑپ رہی تھی جیسے پانی کے باہر مچھلی تڑپتی ہے, اور رو رو کر کہہ رہی تھی حفیظہ مجھے سہارا دے, حفیظہ میرا محسن مارا گیا. اور کر لو گے
پیچھے ایک دیوار بنائی جاتی ہے, آگے دروازہ ہوتا ہے تاکہ اندر کا پردہ باہر نہ پڑے. مدینے میں بی بی کا جو گھر تھا نا, پیچھے دیوار تھی, آگے دروازہ تھا. جب تک بات کیا زہرا درو دیوار کے درمیان آئی. کسی نے کہا علی کو باہر نکالو, اگر نہ نکالو تو کیا کرو گے؟ آگ لگا دیں گے. نہیں پتا میں زہرا رہتی ہوں, حسنین رہتے ہیں. کہنے والا کوئی اتنا شکی تھا نا, کہا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ایران کا عالم کہتا ہے چلتے ہوئے دروازے کو یوں دھکا دیا, نیچے دیوار گری, اوپر زہرا گری, اوپر دروازہ گرا. سندھ والوں کر لو گے برداشت, اوپر فوج گزری, اور جب آخری ایک بندہ گزرا نیچے سے چیخوں کی آواز آئی. اب کبھی نہ آگے نہیں گیا, کبھی آگے جاتا, کبھی پیچھے ہٹتا, کبھی آگے جاتا, کبھی پیچھے ہٹتا. آواز آئی فضا سہارا دو, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اشرم کر کے نہ رونا, اب محمد کی بیٹی کے اجڑنے کا موسم آ گیا, اب بطول کے لٹنے کا موسم آ گیا. اور سارے ہاتھ بلند کرو, شرم نہ کرو. آج بہت سی دعائیں میرے ذمہ ہیں. شوکت مریض ہے ان کے لیے, مختیار کی زوجہ کی بیماری کے لیے, اور ریاض بھائی کے بیٹے کے لیے, اور دیگر تمام مریضوں کی شفا جابی کے لیے. آؤ امام زمان کو فرصت دیتے. سارے ہاتھ بلند کرنا. شرم کر کے بیٹھے ہو, بیوی کے مسائل میں شرم کر کے بیٹھے ہو. تمہیں نہیں پتا امام زمانہ آج بھی رو رہا ہے, امام زمانہ آج بھی رو رہا ہے. رو رو کر کہتا ہے میرا سلام ہو میری اس دادی پر جس کے نازک بدن میں لوہے کی سرخ میکھیں پیدا کرو. اور سارے ہاتھ بلند کرو. السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا, السلام علیکم یا ایتھا الغریبہ. اگر زبان ساتھ دے نا تو میرے ساتھ مل کے ایک مرتبہ کہو السلام علیکم یا ایتھا الغریبہ, السلام علیکم یا ایتھا الغریبہ. ماں ملکۃ العرب بابا رحمت للعالمین, شور ہے در قرارو بیٹے جنت کے جوانوں کے سردارو, خود سیدۃ نساء العالمین. نہیں پوچھو گے مومنوں, پڑھنے والا سید بتا تیری دادی غریب کب ہوئی, محمد کی زہرا غریب کب ہوئی. ابھی بابے کا دفن میلانہ ہوا تھا, کوئی لکڑیاں لایا اور کوئی آگ لایا, دروازہ جلا, زہرا تڑپی. اجرکم اللہ. شرم کر کے نہ رونا, اپنی دعائیں اپنے سامنے رکھنا. اجرکم اللہ. علی نے سر پہ چادر کو اڑایا, بی بی بابے کی قبر پہ آئی. او مومنہ دیکھنا, اپنے آپ کو گرایا, رو رو کر کے لگی بابا دیکھ زہرا لٹ گئی ہے, بابا دیکھ میری چادر اتری ہوئی تھی جب لوگ میرے گھر داخل ہوئے, بابا میرا محسن مارا گیا, بابا میرا پہلو ٹوٹ گیا, بابا لوگوں نے تیرا حیا نہ کیا. اور مومنہ بھی مجلس ختم ہوگی, نوئے خان آئیں گے, نوحہ پڑھیں گے. اور مومنوں میں زہرا کی غربت کا نوحہ زہرا کی زبان سے سناتا ہو تو اپنی غربت بی بی نے خود پڑھی. سنا دوں, سن لے گا ہے جگروں میں جا کر. بی بی نے بابا کی قبر پہ اپنے آپ کو یوں گرایا جیسے دکھی بچہ بابا کی گود میں گرتا ہے. تڑپ کر کہنے لگی بابا سبت علیہ مصائب لو
جعلناها صبت للعیام سنہ لیالی یا بابا تیری زہرا پہ وہ مصیبتیں آئی اگر روشن دنوں پہ آتی تاریک راتوں میں بدل جاتے اگلا نو آخری جملہ کہنے لگا اگلا نو بی بی نے پڑھا لیکن نوحہ بعد میں پڑھوں گا پہلے ایک مثال سن لو دعا مانگو ان میں مجلس میں بیٹھ کر یا اللہ کوئی ماں لا علاج مرض میں مبتلا نہ شرم نہ کرنا مومنہ زہرا کے دکھ پڑ رہا اجرکم اللہ دعا مانگو سارے یا اللہ کوئی ماں لا علاج مرض میں مبتلا نہ ہو جائے سندھ والو تمہاری دنیا کا دستور ہے بس رونا تمہاری مرضی نہ رونا تمہاری مرضی میرا کام ہے سیدہ کے دکھ پڑھنا کا دعا مانگا کرو یا اللہ کوئی ماں لا علاج مرض میں مبتلا نہ ہو جائے کیا ہوتا ہے جب کوئی ماں بیمار ہو ڈاکٹر کہتے ہیں بچنے کی امید نہیں ہے مائیں کیا کرتی ہے مصلی بچھا لیتی ہے رو رو کر کہتی ہے ایوب کو یوسف ملانے والے اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ ایوب کو یوسف ملانے والے اللہ ابراہیم کے لیے اسماعیل بچانے والے اللہ مجھے موت نہ دینا میرے بچے چھوٹے ہیں مجھے موت نہ دینا میرے بچے چھوٹے ہیں مجھے موت نہ دینا میرے بچے چھوٹے ہیں او مومنہ مجھے ایمان سے بتا جس کی چھوٹی سی زینب ہے جس کے چھوٹے چھوٹے حسنین ہیں رو رو کر کہہ رہی ہے اللہم عجلی وفاتی میرے اللہ مجھے جلدی موت دے ہمیں زہرا زندہ نہیں رہنا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین انا للہ و انا الیہ راجعون الہی بسمک العظیم العظم اجل الاکرم بک یا اللہ بک یا اللہ بے محمد سارے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے گو مدینے کے محمد تیری زہرا کے بڑے ارمان بے محمد بے محمد بے محمد بے علی بے علی بے علی بالحسن و بالحسین حسنین تمہاری اماں زہرا کے بڑے ارباب دوستو وہ عجب منظر تھا بیٹے دیکھتے رہے لوگ تماچے مارتے رہے حسنین دیکھتے رہے لوگ تازیانے برساتے رہے حسنین دیکھتے رہے کربلا میں بھی ظلم ہوا مدینے میں بھی ظلم ہوا مدینے میں بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا کربلا میں ماں کے سامنے بچوں کو مارا گیا وَبِأَصْحَابِ الْحُسَيْنِ وَبِأَوْلَادِ الْحُسَيْنِ وَبِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَبِبَنَاتِ الْحُسَيْنِ وَأَخَوَاتِ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِ الْحُسَيْنِ میرے اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ اس سیدہ کے دکھوں کو رونے والے میرے اللہ یہ خالی نہ چاہیں میرے اللہ یہ محمد کی بیٹی کے حقدار ہیں یہ محمد کی زہرا کے شیعہ ہیں میرے اللہ ان کی ہر نیک حاجت کو پورا فرما میرے اللہ ان کے بچوں کی زندگیاں دراز فرما میرے اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما جتنی جھولیاں بے اولاد ہیں میرے مالک انہیں اولاد عطا فرما
منیر علی شاہی کی بیٹی کا آپریشن ہے، میرے اللہ اس بچی کو بی بی طاہرہ کے دکھوں کا صدقہ میرے اللہ اس کی اس بیماری کو دور فرما، اس آپریشن کو کامیاب فرما، میرے اللہ شوکت حسین کو شفا یابی نصیب فرما، میرے اللہ جس بی بی کا دل کا آپریشن ہوا، اے دلوں کے راز جاننے والے اللہ، محمد کی لوٹی ہوئی زارا۔ دوستو ایک دعا مانگے، ہمارے پنجاب کے بہت بڑے عالم ہیں حضرت علامہ ملک العلماء ملک اجاز حسین صاحب کی اللہ، بڑے سخت بیمار ہیں، اور میں ان کے لیے دعا انہی کا ایک جملہ پڑھ کے مانگتا ہوں۔ ملک صاحب جب بی بی کے مسائل پڑھتے تھے تو فرماتے تھے لوگوں نے زہرا کو گھر میں رونے بھی نہیں دیا۔ تم تو بیٹھے ہو نا امام برگاہ میں رو رہے ہو، بی بی کے رونے پر پابندی تھی، بانی شریعت کی بیٹی نا اونچا نہیں روتی تھی، لیکن روایت کہتی ہے جب زارا روتی تھی نا مدینے کی دیواریں ہلنے لگتی تھی، جب زارا روتی تھی نا حیوان گھاس کھانا چھوڑ دیتے تھے۔ آئے مسلمان یا علی زارا کو باپی کو رونا ہے، شہر سے باہر چلی جایا کرے۔ ملک صاحب قبلہ فرماتے تھے بی بی احد کے میدان میں چلی جاتی، حمزہ کی قبر پہ بیٹھ کے رو کر کہتی واہ حمزہ تا چچا حمزہ دیکھ بیٹی اجڑ گئی ہے، واہ غربتا چچا حمزہ میری غریبی دیکھ، واہ مصیبتا چچا حمزہ میری مصیبت دیکھ۔ میرے اللہ ملک سے قبلہ کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، علامہ سید ناظر تقوی صاحب کے فرزند کو صحت میرے اللہ۔ دنیال مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، سید عالم مصفی بیمار ہیں، بی بی طاہرہ کے دکھوں کا صدقہ ان سب بیمار، محمد سلیم صاحب نے جو تبرک و نیاز دیا میرے اللہ اسے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما، ان کے مال و رزق میں وسعت عطا فرما، ان کی حاجات کو پورا فرما، میرے اللہ رزق حلال اور وافر عطا فرما، پروردگارا ہم سب کے حال پہ رحمت نازل فرما، میرے اللہ اس کو ظہور فرما جس نے آ کر دادی زہرا کے دکھی پہلو کا انتقام لینا ہے، میرے اللہ ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے سپاہیوں میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات